السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے فطری سنتیں۔ یہ ہمارے فقہ کے سبجیکٹ کا دوسرا درس ہے اور بہت ہی اہم درس ہے، کیونکہ اس کا تعلق ان فطری سنتوں سے ہے جس پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ظاہری و باطنی فطرت پر پیدا کیا ہے، یا ظاہری اور معنوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ معنوی فطرت کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہر بچہ اللہ رب العالمین کے دین پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے اس کے دین سے پھیر دیتے ہیں۔ یہ ہے باطنی فطرت یعنی معنوی فطرت۔ ہمارے درس کا موضوع ہے ظاہری فطرت کے بارے میں۔ اس ظاہری فطرت کے تعلق سے بھی احادیث بھری پڑی ہیں کتب ستہ کے اندر۔ بہت ساری احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فطری سنتوں کا ذکر کیا ہے۔ کسی حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ فطری جو چیزیں ہیں وہ 5 ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الفطرۃ خمس، فطری چیزیں 5 ہیں۔ الختان، ختنہ کرنا، والاستحداد، زیر ناف بال صاف کرنا، وقص الشارب، مونچھ کاٹنا، وتقلیم الاظفار، ناخن تراشنا، ونتف الابط، بغل کے بال اکھاڑنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایسے ہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ سب سے مفصل اور سب سے تفصیل کے ساتھ جس حدیث کے اندر سب سے زیادہ فطری چیزوں کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اپنی سنن کے اندر اسے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت سے ہیں۔ قص الشارب، مونچھ کاٹنا، واحیاء اللحیہ، اعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا، والسواک، مسواک کرنا، واستنشاق الماء، پانی کے ذریعے سے ناک صاف کرنا، وقص الاظفار، اور ناخن تراشنا، وغسل البراجم، انگلیوں کے پوروں کو دھلنا، ونتف الابط، بغل کے بال اکھاڑنا، وحلق الآنہ، زیر ناف یعنی شرمگاہ کے ارد گرد بال صاف کرنا، وانتقاص الماء، یعنی پانی سے استنجا کرنا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، راوی کہتے ہیں کہ زکریہ قال مصعب بن شیبہ، زکریہ کہتے ہیں کہ مصعب بن شیبہ جو اس حدیث کے سند کے ایک راوی ہو، کہتے ہیں نسیت العاشرہ، 10ویں چیز میں بھول گیا تھا، الا ان تکون المضمضہ، مگر یہ کہ یقین ہے کہ وہ کلی کرنا ہی ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر 10 چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر اس 10ویں چیز کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ صرف 9 چیزیں ہی موجود ہیں۔ المہم مختلف قسم کی احادیث ہے، کسی میں 5 کا ذکر ملتا ہے، کسی میں 10 کا ذکر ملتا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی فطری سنتوں کا مختلف احادیث کے اندر جب ہم جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 سے بھی زائد ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ احادیث میں ختنے کا بھی ذکر ملتا ہے، اسی طریقے سے بالوں میں خضاب لگانے کا بھی ذکر آتا ہے، اور بالوں کو سنوارنے کے تعلق سے بھی ہمیں اور آپ کو رہنمائی ملتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ فطری جو سنتیں ہیں ہمارے دین اسلام کے اندر ہے وہ کسی عدد کے اندر محدود نہیں ہیں۔ ساری احادیث کو جو ہم جمع کرتے ہیں تو 5، 10 اور اس سے کہیں زیادہ ہمارے سامنے فطری سنتیں واضح ہو کر کے آتی ہیں۔ یہ وہ سنتیں ہیں
میں نے اپنے اس پمفلیٹ کے اندر جو آپ لوگوں کے لیے میں نے شیئر کیا ہے، جس پر میں آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں نے ذکر کیا کہ فطری سنتوں سے مراد کیا ہے۔ فطری سنتوں سے مقصود وہ عادات اور اطوار ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے، اور جسے اپنا کر انسان خود کو زیب و زینت بخشتا ہے اور اپنی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے۔ مختلف احادیث میں الگ الگ فطری سنتوں کا ذکر ملتا ہے جس کی عادت کی تعین درست نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ اہم سنتیں مندرجہ ذیل ہے، اور پھر میں نے وہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ابھی بیان کی، ان ساری چیزوں کا ذکر میں نے کیا ہے اس جو ہے پمفلیٹ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فطری سنتوں کو اپنا کر کے باقاعدہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے، اور یہ بہت بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے دین کا حصہ بنایا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اس کا ذکر کر دیتے تو بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان فطری سنتوں پر عمل کرنا اجر و ثواب کا باعث ہوتا، لیکن یہ کتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے پریکٹیکل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ بنا کر کے پیش بھی کیا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین کہتا بھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان فطری سنتوں کو اپنائیں۔ یہ فطری سنتیں بہت ہی اہم ہیں، بلکہ بعض ان فطری سنتوں میں سے تو ایسی ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر کہتے ہیں اقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق الاعنى، کہ ہمارے لیے مقرر کیا گیا۔ اقت لنا، یہ روایت کرنے کا ایک انداز ہے صیغہ تمریز کے ساتھ، جو مرفوع احادیث کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ صحابی جب ایسی کوئی چیز روایت کرتے ہیں جسے آدمی عقل کے ذریعے سے نہ بیان کرے تو پھر وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کیا گیا، وقت کی تعین کی گئی، مونچھ کاٹنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال اکھاڑنے اور زیر ناف کے بال صاف کرنے میں کس چیز کی تائید کی گئی، کس چیز کا وقت مقرر کیا؟ اللہ تترک اکثر من 40، کہ 40 دنوں سے زیادہ اس کو یہ چیزیں نہ چھوڑی جائیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور علماء نے اس حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام شافعی مذہب کے اندر ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑنا مکروہ ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے، ورنہ مذہب حنفی کے اندر ان چاروں چیزوں کو ترک کرنا، 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا حرام ہے۔ اسی کو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ عورت کے لیے بھی زیر ناف بال صاف کرنے میں لوہے کا استعمال کرنا درست ہے، حالانکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے اپنے بر صغیر کے اندر، کہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے لوہے کا استعمال کرنا، یعنی اگر کہا جائے تو سیفٹی ریزر وغیرہ کا استعمال کرنا بال کی صفائی ستھرائی کے لیے، خاص طور سے زیر ناف بال کی صفائی شرمگاہ کے ارد گرد یا اسی طریقے سے بغل کے بالوں کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے اندر تھے، جب مدینہ ہم واپس آئے، مدینہ پہنچے تو ہم چاہ رہے تھے کہ داخل ہو جائیں رات ہی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل ہونے سے بچو، رک جاؤ، کیوں؟ تاکہ کئی تم تشتر شعیست، تاکہ پرنگدہ بال والی عورتیں جو ہیں وہ اپنے بالوں کو سنوار لیں، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، اور وہ عورتیں جن کے شوہر غائب تھے وہ لوہے کا استعمال کرنے، استحداد کہتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ استعمال الحدیدۃ فی شعر العانہ، کہ زیر ناف بال کی صفائی اور ستھرائی میں لوہے کا استعمال کرنا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے بھی استعمال کرنا درست ہے، چاہے وہ سیفٹی ریزر ہو، چاہے کوئی اور آلہ ہو جو لوہے کا ہو، اور اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو یہ احادیث، یہ موضوع ہمیں کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے یہ چیزیں واضح کر کے لے کر کے آتا ہے کہ ہمیں ان فطری سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کے اندر غفلت برتتا ہے تو یہ یقیناً فطری سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین دور رکھے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم مدام رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔